بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ آج ہم ایم اے ایم ایڈ سیکنڈری ایجوکیشن کورس کوڈ 827 کا لیکچر نمبر 4 پڑھیں گے اور یہ یونٹ نمبر 1 کا ہے، لیکچر نمبر 4۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ملک کی ترقی میں سیکنڈری ایجوکیشن کا کردار، رول آف سیکنڈری ایجوکیشن ان دا کنٹری ڈیولپمنٹ۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ سیکنڈری ایجوکیشن کا ملک کی ترقی میں کیا کردار ہے، اس سطح کی تعلیم کے بدلتے ہوئے کردار اور مقاصد کے اثرات پر بحث کیجیے۔ تو اسی سوال کے تناظر میں ہم آج کا جو لیکچر ہے اسی سوال کے تناظر میں پیش کروں گا، تو تاکہ آپ اسے استفادہ کر سکیں۔ تو اس کا جواب ہے ملک کی ترقی میں سیکنڈری ایجوکیشن کا کردار۔ تعلیم ہر قسم کی ترقی کی بنیاد ہے۔ تعلیم ہر کام باضابطہ انداز میں کرنے کے لیے شعور عطا کرتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ملک اپنے معاشرتی اور معاشی اہداف کو حاصل کرتا ہے اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے اور پھر ترقی حاصل کرتا ہے۔ آج کی دنیا کی ترقی جس بنیاد سائنس اور ٹیکنالوجی پر ہے، اس میں تعلیم کا لیول یا درجہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس تعلیم سے فرد کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی نشوونما اس انداز میں ہوتی ہے کہ ایک باہوش نوجوان ایک ذمہ دار شہری معاشرے کے لیے ایک مفید کارکن کے طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکے۔ اسے تمام ضروری مہارتیں اور علم و ہنر سے آراستہ ہونا چاہیے، جس کے ذریعے وہ تیزی سے بدلتی ہوئی جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور دنیا میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکے۔ اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ثانوی تعلیم کا ایک اہم ترین کردار یہ ہے کہ ہر طالب علم کی پوری صلاحیتوں کی نشوونما میں مددگار ثابت ہو۔ اسکولوں کے لیے لازم ہے کہ وہ طلباء کی جملہ ضرورتوں اور صلاحیتوں کے مطابق علم اور مہارتیں مہیا کریں۔ ان کی ذہنی، جسمانی طور پر اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ زندگی میں شاندار معیار کے حصول میں کامیاب ہو سکیں۔ ثانوی تعلیم نہ صرف خود افراد کے لیے بلکہ ملک کی ترقی کے لیے بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بہت سی ہنر اور کورسز ایسے ہیں جن میں داخلہ میٹرک کے بعد ملتا ہے۔ ان کورسز اور مہارتوں کو سیکھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ درمیانے درجے کے شعبوں میں یا درمیانے درجے کی مہارتوں پر خدمات سر انجام دے سکیں۔ بہت سے نوجوان طلباء میٹرک کے بعد عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور قومی تعمیر و ترقی کے شعبے میں خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اس سے ایک طرف ان کے مالی حالات اور خاندان کے معیار زندگی میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف ملک کی تعمیر و ترقی کا عمل آگے بڑھتا ہے۔ اس حوالے سے یہ اور بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ قومی سطح پر تعلیمی پالیسی مرتب کرتے ہوئے ثانوی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز کی جائے اور اس سطح پر ٹیکنیکل اور ووکیشنل تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان مختلف ہنر اور مہارتوں سے آراستہ ہو کر بدلتی ہوئی ملک کی ضرورت کو پورا کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ صرف پرائمری یا ایلیمنٹری تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ ملک کی ترقی میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کر سکتے، نہ اس سطح کی تعلیم سے پوری طرح معاشی یا سیاسی شعور پروان چڑھتا ہے۔ دوسری طرف اعلیٰ تعلیم صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو ذہین فطین ہوں یا جن کے پاس وسائل کی فراوانی ہو یا کچھ خاص شعبے میں اعلیٰ کارکردگی کر دکھاتے ہوں۔ اس کے برعکس ثانوی تعلیم کا مرحلہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا کینوس بڑا واضح ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں نوجوان طلباء میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کر کے نکلتے ہیں۔ ان میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو میڈیکل یا انجینئرنگ میں داخلہ حاصل کر پاتے ہیں یا پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں۔ باقی رہ جانے والے طلباء کی کثیر تعداد ملک کی ترقی کے شعبوں میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ملک کی معیشت میں بہتری کا وسیلہ بنتی ہے۔ لہٰذا ملک کی ترقی کا پہیہ رواں رکھنے کے لیے سیکنڈری اسکول کی تعلیم کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کی ضرورت ہے، نیز اس میں بہتری اور توسیع کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ پاکستان کی آبادی اس وقت 20 کروڑ سے زائد ہے، جس سے ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح پاکستان 1 سے
ایک طرح نوجوانوں کا ملک ہے۔ ہمارے ارد گرد کے ممالک میں ترقی کی سالانہ شرح 8 یا 9% ہے۔ ماضی میں ہمارے ملک کی معیشت کی شرح نمو میں 7 یا 8% تک رہی ہے، لیکن یہ امر انتہائی تشویشناک ہے کہ اس وقت پاکستان کی معاشی ترقی کو صرف 3% ہے اور یہ پورے علاقے کی انتہائی کم سطح پر ہے۔ اگر ہماری شرح ترقی یہی رہی تو بڑھتی ہوئی آبادی اس شرح ترقی کو بھی زائل کر دے گی، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے تیز رفتار اقدامات کیے جائیں اور تعلیمی پالیسی کو اس انداز میں مرتب دیا جائے یا ترتیب دیا جائے کہ ہمیں زیادہ دیر تک ورک فورس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے مختصر وقت میں تعلیم یافتہ ہنرمند افراد کی قوت کو قوی تعمیر کے کاموں میں شامل کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ثانوی سطح کی لکھی پڑھی ورک فورس کثیر تعداد میں اور مختصر عرصے میں میسر آ سکتی ہے۔ اس کے لیے ثانوی تعلیم مکمل کرنے والے نوجوان طلباء کو مختصر عرصے پر معیت اور حکومی جو ضروریات کے مطابق مختصر ٹیکنیکل اور ووکیشنل کورسز کروائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح ثانوی تعلیم کو ملک کی سماجی، اقتصادی اور سیاسی تبدیلی کے لیے ایک طاقتور آلے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ثانوی تعلیم کا ایک اور اہم کردار یہ ہے کہ نوجوان طبقہ آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں معقول رویے اپنائے اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کے قابل ہو سکے۔ ماضی میں تعلیم کی اہم ترین ترجیح یہ تھی کہ فرد لکھنا، پڑھنا اور حساب کتاب سیکھ جائے، لیکن تعلیم کے کردار میں تبدیلی کی وجہ سے آج تعلیم کی اولین ترجیح طلباء کی ہمگیر پہلو نشوونما قرار پائی ہے تاکہ وہ معاشرتی زندگی کی پیچیدہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کی دنیا میں تعلیم کے ذریعے ابلاغی مہارتیں، سماجی زندگی کی مہارتوں کے وسائل کو حل کرنے کی مہارتیں اور جسمانی اور ذہنی ارتباط سے متعلق مہارتوں کے حصول کو اہمیت دی جانے لگی ہے۔ اسکولوں کا ایک لازمی کردار یہ ہے کہ وہ طلباء کو معاشرے کے لیے مفید کارکن کے طور پر تیار کرے جو معاشرے کی ترقی بھرپور کردار کر سکے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ اسکول اپنے طلباء کے زیادہ سے زیادہ پیشہ ورانہ اور ٹیکنیکل مہارتوں کو سکھانے کا اہتمام کریں۔ علم کا حصول، مہارتوں سے آگاہی اور رویوں کی تشکیل، یہ سب ایک دوسرے کے پیوست ہیں۔ کلاس روم کے مؤثر پروگرام کے ذریعے ان پہلوؤں کی تشکیل نشوونما ممکن ہے۔ نصاب تعلیم میں شامل مضامین مثلاً ریاضی، سائنس، معاشرتی علوم، فنون وغیرہ کی تدریس کی غرض و غایت یہ ہے کہ طلباء ان سے غور و فکر کی صلاحیت، زبان کا مؤثر استعمال اور معاشرتی جذبات پختگی سیکھ جائیں اور ان میں لکھنے، پڑھنے، سمجھنے اور بولنے اور مشاہدہ اور غور و فکر کرنے کی صلاحیتوں کی نشوونما ہو۔ ثانوی تعلیم کا مقصد نوجوانوں کو اس انداز سے تیار کرنا ہے کہ وہ باشعور، ہوشمند، بالغ نظری افراد کی طرح معاشرے میں کثیر الجہتی کردار ادا کر سکیں، یعنی بطور ایک ذمہ دار شہری اور معاشرے کے ایک تعمیری رکن کے طور پر۔ ان نوجوانوں کو تیزی سے بدلتی ہوئی اس ٹیکنیکل دنیا کے لیے درکار علم اور مہارتوں سے لیس ہونا چاہیے۔ آج کے ثانوی اسکولوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ تمام طلباء کو انفرادی ضرورتوں، قابلیتوں کے مطابق ان کو علم اور مہارتیں فراہم کریں اور نوجوانوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کے حصول میں مدد دیں۔ ثانوی اسکولوں کا ایک بڑا کردار یہ ہے کہ وہ ایسے نوجوان تیار کرنے میں مدد دیں جو تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے تقاضوں سے پوری طرح آگاہ ہوں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکیں۔ ماضی میں اسکولوں کی سب سے بڑی ترجیح زیادہ سے زیادہ افراد کو خواندہ بنانا تھا، لیکن آج زیادہ زور انفرادی نشوونما پر ہے جس سے معاشرے میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ابلاغی مہارتیں، سماجی زندگی کو ہنرمندیوں کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیتیں اور جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کی نشوونما کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسکولوں کا ایک اہم کردار یہ ہے کہ نوجوانوں کو علم اور ہنرمندوں سے آراستہ کریں تاکہ وہ معاشرے کے لیے سود مند اور تعمیری کردار ادا کر سکیں۔ اس کے لیے ان کو فنی اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے آراستہ کرنا ضروری ہے۔ علم کا حصول، مہارتوں کا سیکھنا اور رویوں کی تشکیل یہ سب سے باہم مربوط عمل ہے۔ کمرہ جماعت کی مؤثر تدریس فرد کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کر سکتی ہے۔ کلاس روم میں پڑھے جانے والے تمام مضامین مثلاً ریاضی، سائنس، معاشرتی علوم وغیرہ نوجوانوں کی قوت استدلال، زبان و بیان استعمال، سماجی جذباتی پختگی کی نشوونما کرتے ہیں اور طالب علم پڑھنے، لکھنے، سننے، بولنے اور مشاہدہ کرنے سے اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ اساتذہ ایسے تعلیمی پروگرام تشکیل دیں جو نوجوانوں کے تجربات کو پختہ بنائیں اور ان کے تجسس کے افق کو وسیع کریں۔ کلاس روم کی سرگرمیوں کے ذریعے طلباء میں جذبہ تعاون یعنی ایک دوسرے سے سیکھنے کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے۔ سیکنڈری ایجوکیشن کا بدلتا ہوا کردار، مقاصد کے اثرات۔ سیکنڈری ایجوکیشن کا ایک اہم مقصد تمام نوجوانوں کو موقع فراہم کرنا کہ وہ سیکنڈری ایجوکیشن سے خاطر خواہ علم و ہنر حاصل کر سکیں۔ سیکنڈری ایجوکیشن کا ایک مقصد طالب علم کو قومی یکجہتی اور ترقی کا زینہ بنانا ہے۔ سیکنڈری ایجوکیشن ایسے طالب علم تیار کرنا چاہتی ہے جو ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔
سیکنڈری ایجوکیشن کا نصب لائن لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ ایک بہترین اور مفید سیکنڈری نظام کی تعلیم کی بدولت طالب علم اپنی ذات سوچ میں فرق محسوس کریں گے۔ سیکنڈری ایجوکیشن طالب علموں، ان کے خاندانوں، معاشرے کو ان کے لیے ایک امداد کی حیثیت سے کام کریں گی۔ اس کی بدولت طالب علم اپنے لیے نہ صرف روزگار حاصل کر سکیں گے بلکہ ان کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اس طرح ان کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی۔ سیکنڈری ایجوکیشن کا مقصود ان طالب علموں کو بنیاد سازی بھی ہے جو ہائر ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے، اس کا ایک اہم مقصود طالب علم میں زندگی کی حقیقتوں سے شناسائی اور آگاہی پیدا کرنا اور ان کے عوامل کا تدارک جو کہ تعلیم اور کمیونٹی کی ترقی میں حائل ہیں۔ اس کا مقصد انڈسٹری، زراعت وغیرہ سے رابط قائم کرنا ہے تاکہ ایسے مفید کورسز تشکیل دیے جائیں جو طالب علم کو روزگار حاصل کرنے میں مدد کریں اور خود روزگار پیدا کرنے میں معاون ہوں۔ سیکنڈری ایجوکیشن کا مقصد طالب علم کو اس قادر بنانا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ابلاغ کر سکیں، اپنے خیالات، احساسات، تجربات کو بآسانی الفاظ کی صورت میں پیش کر سکیں۔ سیکنڈری ایجوکیشن کا مقصد طالب علم کو اس قابل بنانا کہ وہ وسائل کو سمجھ سکے اور اس طرح کا حل تلاش کر سکے۔ اس کا ایک اہم مقصد طالب علم کو ایک ذمہ دار انسان بنانا ہے جو اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرے اور دوسروں کے لیے بھی مفید انسان ثابت ہو۔ طالب علموں میں دوسروں کے حقوق کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا تاکہ وہ دوسروں کے حقوق کی قدر کریں، انہیں پامال نہ کریں۔ سیکنڈری ایجوکیشن کا ایک اور مقصد انسان کی خود شناسی بھی ہے۔ اس سطح پر انسان اپنی قدر اور ذات سے شناس ہوتا ہے اور دوسرے لفظوں میں وہ عرفان ذات کا شعور بھی حاصل کرتا ہے۔ ان کا ایک مقصد طالب علموں میں فنون، سائنس، ٹیکنالوجی کی اہمیت اجاگر کرنا اور ان کی افادیت کا شعور دینا، طالب علموں کو ان کی قومی کلچر، ہسٹری اور طرز زندگی سے روشناس کرانا، ان کی فہم کی نشوونما کرنا تاکہ وہ مالیاتی تقاضوں کو سمجھ سکیں اور قدرتی وسائل کی طرف ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جو امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آئے گا۔ اگر یہ آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اپنی فرینڈ اور فیملی کے ساتھ، اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔